ایک محنت تھی ایمان کی اور دین و ہدایت کے پھیلنے کی، دنیا میں امن اور سلامتی کے آنے کی. جب وہ محنت ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ دنیا میں ایمان اور دین پھیلاتے تھے، اور جب وہ محنت ختم ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے تھے. یہی سلسلہ تمام نبیوں کی زندگی میں چلا ہے. انسان کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے، اور زمین کی خاصیت یہ ہے کہ محنت کرو تو اس میں پھل پھول آتے ہیں، غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اور اگر محنت چھوڑ دو تو کانٹے دار جھاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، سانپ بچھو آ جاتے ہیں. وہی محنت، وہی زمین ہے، محنت کرو تو اس میں سے کہیں سے پیٹرول نکلتا ہے، کہیں سے ڈیزل نکلتا ہے، کہیں سے سونا چاندی لوہا پیتل دھات نکلتی ہے، کانیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے خزانے نکلتے ہیں. وہی زمین ہے، اسے چھوڑ دو وہ پتھریلی بن جاتی ہے، وہ بنجر بن جاتی ہے، اور سانپ و بچھو آ جاتے ہیں، شیر و بھیڑیے کتے آ جاتے ہیں. زمین وہی ہے، محنت سے اللہ جل شانہ اس میں کے خزانے نکالتے ہیں، اور جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو اس کے اندر جھاڑیاں اور جانور آ جاتے ہیں. ایسے انسان کی طبیعت ہے. انسان پر اپنے آپ پر محنت کرے گے تو اس میں سے خزانے نکلتے ہیں، سچائی کے، امانت داری کے، عدل و انصاف کے، پیار و محبت کے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی فکریں، جنت کے شوق و جہنم کے خوف اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ قیمتی سے قیمتی زمین بن جاتی ہے. یہ انسان قیمتی بن جاتا ہے، اور انسان پر محنت کرنا چھوڑ دے تو پھر اس میں جیسے زمین جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بن جاتی ہیں اور سانپ و بچھو آ جاتے ہیں، اسی طرح اس انسان کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، غبن، ظلم و ستم، قتل و غارتگی، فسق و فجور، بدماشی، عیاری، مکاری، یہ سب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. محنت سے وہی انسان خوبیوں والا، اچھائیاں والا بنتا ہے. اس میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور محنت نہ کرے تو اسی انسان میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے زمین پر محنت کرو، زمین نفع دینے والی بنتی ہے، غلے اور اناج اور پھل اور پھول دینے لگتی ہے، اور محنت چھوڑ دو تو بنجر اور بری بن جاتی ہے. ایسے انسان کی طبیعت ہے. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 650 سال گزر گئے. وہ 600 سال تک انسانوں کی دلوں کی زمین پر محنت نہیں ہوئی. 600 سال زمین پر محنت نہ کریں اور چھوڑ دی جائے تو کیا حال بنے گا زمین کا؟ تو بھائی کیا بنتا ہے؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ دیکھو سب بیان ہی سن رہی ہے بھائی. ارے ذرا آزو بازو دیکھو، سو گئے سب؟ ارے جاگ گئے، سو گئے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ 600 سال زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیں تو کیا بنے گی زمین؟ بنجر، جنگل، جھاڑیاں، پھر اس میں شیر، بھیڑیے، کتے، سانپ، بچھو، یہ سب آ جاتے ہیں. اسی طرح 600 سال دلوں کی زمین پر محنت چھوٹ جائے تو دلوں کا کیا حال ہوگا؟ زمیندار مٹی کی زمین پر محنت کرتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام دلوں کی زمین پر محنت کرتے ہیں. جب 600 سال انسانوں پر محنت نہیں ہوئی تو انسانوں کے دل بھی بھیڑیوں جیسے بن گئے، زندگیاں بگڑ گئیں. یہاں تک کہ اپنے لڑکوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی تھی.
اپنی لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. آپس میں جنگیں، لڑائیاں، فساد. اور کوئی اتنا مشہور تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ھذا کلب من کلاب العرب، یہ عرب کے کتوں میں سے کتا ہے، یہ عرب کے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہے، یہ عرب کے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہے. کیا محنت نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت ختم ہو گئی، حیوانیت پیدا ہو گئی، جانور پنا آ گیا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، برائی، بدماشی. کیونکہ محنت چھوٹ گئی، محنت چھوٹنے کی وجہ سے انسان بدتر ہوتا چلا گیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجا جو حیوانیت کی انتہا کو پہنچ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں محنت شروع کی، ایمان کی دعوت دی، اور جو ایمان قبول کر لیتے تھے ان کے ذمہ تھا کہ وہ بھی ایمان کی دعوت دیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور اسی دن دعوت دی، اور 6 آدمی کو لے کر حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری آج کی کمائی ہے، ابھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی روزے نہیں رکھے، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا ہے، ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرتے ہی دعوت کی محنت شروع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، 3 دن تک حضور کی تلاش میں رہے، ایمان قبول کیا اور مسجد حرام میں کھڑے ہو کر دعوت دی. لوگوں نے مارا پیٹا، بے ہوش کر دیا. دوسرے دن پھر دعوت دی. اب کیا تھا؟ ایمان کے ساتھ دعوت کی محنت شروع، کیونکہ دعوت کی محنت سے انسان کی زندگی بنتی. حضرت طفیل ابن عمر دوسی قبیلے دوس کے تھے، وہ آئے مدینہ مکہ مکرمہ میں، ایمان قبول کیا، اپنی قوم میں گئے، دعوت دی. ان کے والد نے ایمان قبول کیا، ان کی بیوی نے قبول کیا، باقی اور قوم نے قبول نہیں کیا، سب نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو حضور کی خدمت میں واپس آئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دعوت دی لیکن میری قوم نے قبول نہیں کیا ہے، ان کو بد دعا کر دی کہ اللہ ان کو غارت کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے اور اسلام میں داخل کرا. اور پھر ان سے کہا جاؤ دعوت دو لیکن نرمی کے ساتھ دعوت دو. اب جو گئے دعوت دی، ماشاءاللہ خیبر میں واپس آئے ہیں مدینہ طیبہ تو 80 گھرانے ان کے ساتھ ایمان والے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دعوت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ہدایت کو بڑھاتا چلا گیا، ہدایت پھیلتی چلی گئی. یہ دعوت سے اللہ جل شانہ ایمان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں. جیسے دعوت ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعوت ایمان کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے. جیسے کھانوں سے جسم بڑھتے ہیں اور پانی سے درخت بڑھتے ہیں، انسانوں کی غذا کھانے ہیں اور درختوں کی غذا پانی ہے، جنات کی غذا کوئلہ اور ہڈیاں ہیں، اور فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس سے ان کو قوت ملتی ہے. اسی طرح ایمان کی غذا دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت ہوگی، ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور اللہ جل شانہ ان کے ایمان کو کامل کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کی محنت کرائی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے. تو یہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. جتنی دعوت دیں گے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے.
کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی عظمت کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی کی طرف بلانا، کہ زمین سے آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک جتنی چھوٹی بڑی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اسی ایک پروردگار نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی ایک کے حکم سے تمام کائنات ختم ہوگی، اور وہی ایک رب ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی پال رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کھیتیاں تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ کھیتیاں کون کرتا ہے؟ ایک دانے کو پھاڑتا کون ہے اور ہزاروں دانے کون پیدا کرتا ہے اس میں؟ ارے ایک درخت بنانا انسان کے بس کا نہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے سب جمع ہو جائیں ایک درخت بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ درخت دور کی بات ہے، ایک پتا بنانا چاہے ایک پتا نہیں بنا سکتے۔ پھلتا پھولتا خوشبودار پتا ساری دنیا کے انسان اور جنات و فرشتے مل جائیں ایک پتا بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ درخت و غلہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ پوچھتا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ارے بچے تم پیدا کرتے ہو کہ ہماری قدرت سے پیدا ہوتے ہیں؟ انسان کیا پیدا کرے گا؟ انسان کے سر کا ایک بال ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں پیدا کر سکتے ہیں جو بڑھتا ہوا تازہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، کرنے والی ذات ایک اللہ کی، وہی پالتے ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی زندگی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پیٹ میں درد ہے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں درخت کا پتا کھاؤ، وہ پتے کھائے، صحت ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد پھر کوئی پیٹ میں درد ہوا تو وہ آپ بغیر اللہ سے پوچھے خود ہی جا کر کے اس درخت کے پتے کھا لیے۔ اب وہ پیٹ میں درد بڑھ گیا، اب دعا مانگی کہ اللہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا کہ پہلے تو درخت کے پتے کھائے صحت ملی، اب کھائے تو پیٹ میں درد بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ پتھروں میں صحت ہے؟ صحت تو ہمارے حکم میں ہے، پہلے تم نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے اس میں صحت ڈال دی، صحت ملی، اب تم خود ہی پتے کھانے لگے، پتے کیا پورا درخت کھا جو جڑ کے ساتھ، تو بھی صحت نہیں ملے گی۔ صحت تو ہمارے حکم سے آتی ہے، صحت پتوں میں نہیں ہے، صحت اللہ کے حکم میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف جتنا بلائیں گے، اللہ کے ہونے سے، اللہ کے ہونے کو جتنا کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل میں اتار دیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت حارثہ ایک صحابی سو رہے تھے، ان کو اٹھایا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سچا پکا مومن و مسلمان بناؤں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تمہارے سچے پکے مومن و مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے دنیا سے کنارہ کشی ہوئی ہے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکلی ہے، اور میں نے رات بھر عبادت میں گزاری ہے اور دن میں نے روزے سے رکھا ہے، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے کہ میں وہ عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، وہ نور سے چمک رہا ہے، اور میری یہ حالت ہے کہ میں وہ جنت والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ آپس میں خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے گویا میں دوزخ والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے لیکن دعوت کے ذریعے سے اس کا یقین دل میں آیا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم نعن نور اللہ قلبک فلزم، اللہ نے تیرے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے، اس پر جمے رہنا۔ جنت کی دعوت بھی ہے، جنت کا شوق ہے، وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ جہنم سے ڈرنے کی، جہنم کا خوف ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعوت کا اثر ہے، جس کی دعوت دی جاتی ہے وہ اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی دعوت دے رہے، اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں ہے، جنت کی دعوت دے رہے، جنت کا شوق ہے، جہنم سے ڈرا رہے، جہنم کا خوف ہے دل میں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہماری دعوت باطل کی ہے،